آج کی مجلس میں ان سوالات کو شامل کیا جا رہا ہے۔ شیخ محترم جو ہمارے بعض مشائخ ساتھی نے ان سوالات کو بھیجا ہے، جو سوالات عموماً مشائخ سے کی جاتے ہیں، انہوں نے گزارش کی کہ ان سوالات کو اگر شیخ محترم کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ کی زبان سے جو جوابات نکلے امت اس سے مستفید ہو، اسی لیے ان سوالات کو آج پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال ہے ان میں سے کہ مسئلہ حیات النبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کے پیش ہونے کی کیفیت کیا ہے، بتائیں۔ دیکھیے، یہ سوال ایک غیر سلفی کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن کسی سلفی اور اہل حدیث کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تو بتلایا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، قبر کے پاس سے گزرا اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی جو برزخی زندگی ہے ان میں ان کو حیات کا ان کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن یہ کیفیت کیسی ہے ہم عالم غیب کی کیفیات کو اس وقت تک نہیں بیان کر سکتے جب تک کہ شریعت میں اس کی کوئی تحدید نہ ہو۔ ہمیں اس کے اوپر بس اتنا ایمان لے آنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور وہ حدیث جسے علامہ البانی وغیرہ صحیح کہتے ہیں، یصلون، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جس کی تائید صحیح مسلم شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ نبیوں کو اس دنیا کے اندر نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر کے سجدے میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنا بڑا محبوب تھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس لیے نہیں کہ اس اعمال کا انہیں اب کوئی اجر ملے گا، صرف اس لیے کہ ان کی تکریم کے لیے جو چیز ان کو دنیا میں محبوب تھی، پسند تھی، وہ چیز، وہ عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں موقع دے رہا ہے۔ جس طریقے سے جنت میں لوگ بھوکے نہیں ہوں گے، پیاسے نہیں ہوں گے، برہنہ نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو جو اس کی خواہش وہ چیز اس کو پیش کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ تفکر، اپنی زبان میں یعنی جو ہے اس سے لذت حاصل کرنا۔ تو چونکہ دنیا میں انہیں اس کام سے لذت ملتی تھی اور ان کی خواہش ہوگی کہ یہ چیز، جیسے کہ حضرت ثابت البنانی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو قبر میں تو نماز پڑھنے کی اجازت دے تو اس میں مجھے بھی شامل فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہیں بڑی لذت ملتی تھی۔ تو انبیاء علیہم السلام کی زندگی برزخی ہے، اور برزخ میں جو ان کی زندگی ہے عام لوگوں کی زندگی سے مختلف ہے، عام لوگوں کی زندگی سے مختلف ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ تو بیان فرمایا کہ آپ قبر میں زندہ ہیں، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ لہذا ہمیں عالم غیب کی کیفیات بیان کرنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، واللہ عالم۔ جی شیخ، تو یہاں پر ان کی زندگی، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کون سی زندگی کہا جائے گا؟ برزخی زندگی، برزخی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی سے مختلف ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، پینے کی ضرورت پڑتی ہے، قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے جگہ چاہیے، وسعت چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ چیز وہاں پر حاصل نہیں ہے۔ جی، تو یہ اس میں جو ہے دنیاوی جو جسم محفوظ ہے انبیاء علیہ السلام، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے جسم کو مٹی کے اوپر حرام قرار دیا ہے، مٹی کے اوپر حرام، یعنی انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، وہ اسی حالت میں رہتا ہے۔ جی، یعنی یہاں پر اس سے یہ بھی لیا جائے گا کہ اگر دنیاوی جسم محفوظ اگر ہے تو وہ دنیاوی جسم اٹھ کر بیٹھ بھی جاتا ہے؟ نہیں بھائی، اللہ بہتر جانے اس کو، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کیوں اس کی کیفیت بیان کریں، ہم نہیں بیان کرتے اس کی کیفیت۔ ان کے کھڑے ہونے کی کیفیت کیا آپ کہیں قبر میں کھڑے ہونے کہاں جگہ رہتی ہے؟ نہیں، جیسے یہ سب اللہ کو نماز پڑھتے دیکھا گیا تو کیسے؟ اس کی کیفیت آپ نے نہیں بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم وہیں تک کہتے ہیں جہاں تک وارد ہے، بس ہم لما لیسا لیتا لعل اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، یہ ہمارے ایمان بالغیب کے خلاف ہے بات۔ جی، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لے آتے ہیں نا، اللہ کی مجیء پر،
اللہ کے ضحک پر، اللہ کی آمد پر سب چیز ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں؟ نہیں بیان کرتے۔ جی شیخ محترم، اس سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ سلام کے پیش ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ یہ بھی کچھ نہیں بتایا۔ عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کیا ہے، وہ سلام فرشتے ہمارے پاس لا کر کے پیش کرتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ ہماری روح لوٹا دی جاتی ہے، ہم ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے کیا کیفیت تھی، پہلے سے کیا تھی، اب لوٹائی کیا جا رہی، وہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔ ہم اس کی کیفیت میں نہیں پڑھتے، ہم صرف اتنا ہی ایمان لے آتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے۔ جی نہیں، یہاں پر لوگ اس میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جب روح لوٹائی جاتی ہے، شک میں پڑتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ایمان بالغیب ان کا کمزور ہے، یا ایمان بالغیب کی حقیقت ان کو معلوم نہیں ہے۔ ہم اس کی کیفیت میں نہیں پڑھنا چاہتے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح لوٹا دیتا ہے، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ البتہ وہ حدیث کی جو میری قبر کے پاس تو میں اس کی سنتا ہوں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، امام ذہبی وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کہ نہیں؟ اب پیش ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ کیا اس کی حالت رہتی ہے؟ آپ بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، کیا رہتے ہیں؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی یہاں سے ایسے معلوم ہوا کہ سلام یہاں سے اگر بھیجا جائے یا وہاں قبر کے پاس پہنچ کر بھیجا جائے، دونوں ایک ہی حالت، دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، کوئی فضیلت نہیں، کوئی فضیلت اس کی نہیں ہے کہ دور سے بھیجنے یا قریب سے بھیجنے سے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتُكُمْ تَبْلُغُنِي۔ تو کیا ہے اس کی پھر اللہ بہتر جانے۔ آپ نے منع فرمایا کہ ہماری قبر کو اور میلہ لگاؤ۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔